بچھس پنہ طرف پنہ گام کی یم تہ زوما یہ آمت تم والن اک شعر اخ پیو میں یاد عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں آتی ہے نظر منزل ان کو اپنی آسمانوں میں تس بازس اس پن شکار کرنے خاطر واریاہ تھود کھسان وجہ کیا تک کہ سہ واریاہ تھود کھسان تو پتہ تک زمینس پہ تک لکٹیس شکارس وچان تو پتہ تمیک شکار کران دپان یوت کہ آج کا یہ پروگرام ایکچولی ہمارے عبدالرشید اور رفیق صاحب، جو رشید صاحب ہیں ہمارے یوتھ کانگریس کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری بنے اور رفیق صاحب ہمارے اسمبلی بارہمولہ کے پریزیڈنٹ بنے، تو اسی سلسلے میں تھا ریسنٹلی ہمارا یوتھ کانگریس کا الیکشن اسٹیٹ لیول پہ ہوا تھا، تو اس میں وہاں پہ یہ آفٹر ڈیو پروسیس آف الیکشن ووٹنگ ہوئی تو اس میں یہ جیت کے دونوں آگے، تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ ایک یہ چھوٹا موٹا پروگرام ہم نے آج منعقد کیا تھا۔ یہ ہم نے کچھو میں یہاں پہ کیا، یہاں پہ صرف کچھو کے لوگ آئے تھے، رفیق صاحب کے جو حلقے پنچایت میں یہاں پہ جو سرپنچ ہے اسی چیز کو لے کے یہاں پہ آج یہ پروگرام ہوا، تو اسی بہانے ہم نے سیاسی بات بھی یہاں پہ کی، لوگوں کو ہم نے اپڈیٹ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے آگے چلنا چاہیے، ہمارے لیے صحیح کیا رہے گا، ہمارے لیے غلط کیا ہے، تو ان چیزوں پہ ہم نے یہاں پہ روشنی ڈالی کہ آج ہندوستان میں کیا اس وقت چل رہا ہے، کیسے اس وقت نئی یونیفارم سول کوڈ جو ہے اس پہ بات چل رہی ہے اس وقت ہندوستان کو لے کے، تو ہندوستان میں تو ہمیں کیسے ان چیزوں کو روکنا ہے، اور ہم صرف ایک ہی طریقے سے ان چیزوں کو روک سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہو جائیں، ایک ہونا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور ہم نے بھی یہی لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، تب بھی ہم مودی کو ہرا سکتے ہیں۔ سر، برتھ سرٹیفکیٹس کو لے کر کے لوگ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، تو آپ کی پارٹی یعنی کانگریس پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، برتھ سرٹیفکیٹس یہی میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی تقریر میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس گورنمنٹ کا کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ دیکھو، آپ نے اچھا سوال کیا، برتھ سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے 1 یا 2 دن میں برتھ سرٹیفکیٹ ملتی تھی، تھانے میں چوکیدار لکھ کے دیتا، تھانے میں جاتے تھے، وہاں پہ برتھ سرٹیفکیٹ ملتی تھی۔ آج انہوں نے جو 1 سال میں جس نے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکالے گا اس کو کورٹ میں جانا پڑے گا، کورٹ میں جا کے اس کو وہاں پہ کیس لڑنا ہے، پہلے جج کے سامنے اپلیکیشن ڈالنی ہے، پھر کیس تاریخ لگے گی، پھر وہاں سے آرڈر ہو جائے گا کہ اس کو آپ برتھ سرٹیفکیٹ دے دو۔ تو یہ حالت ہے، لوگوں کو ان کا کوئی ایسا قدم نہیں ہے، کوئی اقتدام، کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو پبلک اورینٹیڈ ہو، جس میں لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن بلکہ ان کا یہی ایک کام ہے کہ لوگوں کو کیسے تنگ کرے۔ میں پریشان ہوتا ہوں کہ یار یہ واقعی سیاسی جماعت ہے، کوئی ایک انتقامی جماعت ہے۔ اگر سیاسی جماعت ہوتی تو یہ شاید یہ کرتے کہ نہیں، چلو لوگوں کا کام کرے، لوگوں کو خوش رکھیں گے، لیکن ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کیسے ہم لوگوں سے انتقام لیں گے، خاص کر کشمیر کے لوگوں سے۔ اب لوگ کشمیر کے خاص کر بڑے دانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کون سا ان کا طریقہ آگے آنے کا ہے۔ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس بار لوگ یہاں پہ ان کو اچھے سے جواب دیں گے۔ اولڈ ایج پینشنر اسکیم جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہی اولڈ ایج میں بھی یہی پرابلم ہے، آپ ویریفیکیشن ہر سال میں 3 4 بار ہی ویریفیکیشن کرتے ہیں، اب یہ سرٹیفکیٹ لاؤ، اب وہ سرٹیفکیٹ لاؤ، ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا جو اولڈ ایج ہے وہ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں، آپ ان کو ہر دفتر کے در دروازوں پہ بھیج رہے ہو۔ تو میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھو 2019 سے پہلے، 2014 سے پہلے کیا حالات تھے ہمارے، ہمیں کوئی اسکیم کا فائدہ، ہم گھر میں جاتے تھے یہ چیزیں لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے۔ آج ہمارے بزرگوں کی ان کی عزت نہیں ہے، کیسے ان کو دربدر کر رہے ہیں، کیسے ریسنٹلی آپ نے دیکھا 2-3 کا ہارٹ اٹیک ہوا ونٹر میں، اور دیکھو مطلب ان کی یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ان کی کوئی پالیسی ایسی نہیں ہے جو پبلک وارنٹی ہو، ویلفیئر وارنٹی کو، جو لوگوں کو فائدہ دے۔ ان کا ایک ہی کام ہے کیسے ہم بزرگوں کو، ہمارے بزرگوں کو کیسے تنگ کریں، ہمارے بچوں کو کیسے تنگ کریں، ہمارے لوگوں کو کیسے تنگ کریں، اور یہ تنگ کبھی ڈنڈے سے کرتے ہیں، کبھی ان اسکیموں کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بس کشمیری کو کیسے تنگ کرنا ہے، اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اس چیز کا بھی جواب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، ان کو جواب دیں گے، ان کو کشمیر سے کیا، جموں کشمیر سے کیا، کیرلا سے باہر بھگا دیں گے، تب بھی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ شروعات جموں کشمیر سے ہی ہوگی اور بارہمولہ سے ہوگی۔